شہید حسن نصراللہ کی انگوٹھی کی نیلامی، ابتدائی قیمت 5 ارب تومان تعین۔ شہید حسن نصراللہ کی انگوٹھی کی نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم صہیونی حملوں کے متاثرین کو عطیہ کی جائے گی۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصراللہ کی انگوٹھی ایرانی ٹی وی چینل افق پر نیلامی کے لیے پیش کی جائے گی۔ شہید حسن نصراللہ کی انگوٹھی کی ابتدائی قیمت 5 ارب تومان رکھی گئی ہے۔ خواہش مند حضرات اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر 1,22 پر ارسال کر کے بولی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ رہبر اسلامی آیت اللہ العظمی خامنائی کی جانب سے فلسطینی اور لبنانی عوام کی مدد کی اپیل پر ایران کے مختلف شہروں میں عوام نقدی اور غیر نقدی عطیات جمع کر رہے ہیں۔ تبریز سے تعلق رکھنے والی خاتون نے 1 ارب 75 کروڑ تومان مالیت کے زیورات کا عطیہ دیا ہے۔ تہران اور دیگر شہروں میں بھی خواتین خصوصی طور پر امدادی مہم میں شرکت کر رہی ہیں۔ واناڈ الیکشن پرینکا گاندھی نے وائنڈ سے ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا، سونیا گاندھی راہل گاندھی بھی موجود تھے۔ نامزدگی داخل کرنے کے دوران کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، رابرٹ واڈرا، کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال اور دیگر کئی رہنما بھی موجود تھے۔ انہوں نے کلپٹا کے ضلع کلکٹریٹ دفتر میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ نامزدگی سے پہلے راہل گاندھی اور پرینکا نے کیرالہ کے کلپٹا شہر میں روڈ شو کیا ہے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے بدھ کے روز پارٹی کے سرکردہ لیڈروں کی موجودگی میں کیرالہ کے واناڈ ضمنی انتخاب کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ پرینکا گاندھی کے نامزدگی داخل کرنے کے موقع پر سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال بھی موجود تھے۔ پرینکا نے ویانڈ پارلیمانی ضمنی انتخاب کے لیے کلکٹریٹ آفس میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرینکا گاندھی نے براہ راست فعال سیاست میں قدم رکھا ہے۔ سلمان خان کا مسلسل دھمکیوں کے باوجود کام جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بالی ووڈ دبنگ سٹار سلمان خان نے بھارت کے بدنام زمانہ گینگسٹر لارنس بشنوئی کی جانب سے ملنے والی قتل کی دھمکیوں کے باوجود اپنے پروجیکٹس پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاستدان بابا صدیقی کا قتل اور لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے دبنگ سٹار کو دی گئی مسلسل دھمکیوں کے باعث سلمان خان کے مدعا ان کی حفاظت کو لے کر خاصے بے چین ہے۔ میڈیا کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ کی دھمکیوں کے باوجود سلمان خان اپنے آنے والے پروجیکٹس کی شوٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اب مقبول بین الاقوامی شو دبنگ ری لوڈڈ ایونٹ کے لیے دبئی جائیں گے، جس کا انعقاد 7 دسمبر کو متوقع ہے۔ اس شو میں سلمان خان کے علاوہ جیکولین فرنانڈس، سوناکشی سنہا، سنیل گروور، منیش پال اور آستھا گل جیسی مشہور شخصیات بھی شرکت کریں گی۔ سلمان خان کو درپیش خطرے کے پیش نظر بھارتی پولیس کی جانب سے اضافی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ان کی ممبئی کی رہائش گاہ گلیکسی اپارٹمنٹس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ممبئی پولیس نے سلمان خان کی رہائش گاہ پر چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جدید AI ٹیکنالوجی سے آراستہ CCTV کیمرے بھی نصب کیے ہیں۔ 31 سالہ لا گریجویٹ لارنس بشنوئی کون اور سلمان خان کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے قبل بھارتی میڈیا پر ہی بتایا گیا تھا کہ سلمان خان بھارتی ریئلٹی شو بگ باس 18 کی شوٹنگ اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی فلم سکندر کی شوٹنگ بھی ایک بار پھر شروع کی جا چکی ہے۔ سلمان خان کی پوری ٹیم حفاظتی انتظامات کے حوالے سے خاصی محتاط ہے اور اداکار خود اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے اداکار کو انتظار نہیں کرنا پڑے۔ لارنس بشنوئی گینگ کی سلمان خان کو دھمکیاں۔ سلمان خان کا جانی دشمن لارنس بشنوئی گینگ انہیں مختلف مواقع پر کئی خطرناک دھمکیاں دے چکا ہے۔ رواں برس اپریل میں لارنس بشنوئی گینگ سے منسلک 2 ملزمان نے باندرا کے بینڈ اسٹینڈ پر واقع سلمان خان کے گلیکسی اپارٹمنٹ کی بالکونی میں فائرنگ کی تھی، جس کے بعد سے پولیس نے اداکار کی سیکیورٹی بڑھا دی، تاہم اس کے باوجود سلمان کے والد سلیم خان کو بھی حملے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سلمان کو مسلسل دھمکیاں، اداکار کی سابقہ گرل فرینڈ کا لارنس بشنوئی سے ملاقات کا اعلان۔ 2023 میں سلمان خان کے مینیجر کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی تھی
جس میں بشنوئی گینگ نے کہا تھا کہ اس کی برادری کالے ہرن کو اپنے مذہبی گرو بھگوان جمبیشور جمبا جی کا اوتار سمجھتی ہے، لہذا عدالت سے اس کیس میں سزا برئیت سلمان خان کے لیے حتمی فیصلہ نہیں ہوگی۔ اگر سلمان اور ان کے والد سلیم خان جمباجی مندر میں جا کر سرعام معافی مانگ لیں تو وہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، ورنہ بشنوئی برادری انہیں قتل کر دے گی۔ جولائی 2022 میں بشنوئی نے مبینہ طور پر گینگسٹر سمپت نہرا کو سلمان خان کی رہائش گاہ کے ارد گرد مخبری لینے کے لیے بھیجا، لیکن کم ہتھیار کے سبب بشنوئی گروپ کو اپنا یہ منصوبہ روکنا پڑا۔ ان دھمکیوں میں 2018 کی عدالت میں پیشی کے دوران دی گئی دھمکی بھی شامل ہے، جس میں لارنس بشنوئی گینگ نے سلمان خان کو کہا تھا کہ ہم سلمان کو جودھ پور میں قتل کر دیں گے، اور جب ہم یہ قتل کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ انکم ٹیکس ٹیم نے لکھنؤ میں ایم آئی بلڈر پر چھاپا مارا۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے لکھنؤ میں ایم آئی بلڈرز کے 16 مقامات پر چھاپے مارے۔ گھروں اور دفاتر پر کارروائی کرتے ہوئے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے ایم آئی بلڈرز پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ آئی ٹی ٹیم بلڈر کے گومتی نگر دفتر سمیت 16 مقامات پر جانچ کر رہی ہے۔ ایم آئی بلڈرز لکھنؤ میں واقع ریاست کی ایک سرکردہ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، جو اب محکمہ انکم ٹیکس کے ریڈار پر ہے۔ محکمہ کے چھاپے کا مقصد ایم آئی بلڈرز کے مالیاتی لین دین کی مکمل چھان بین کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تحقیقات کا ہدف ایم آئی بلڈرز کے مالیاتی ریکارڈ اور دستاویزات ہے۔ محکمے کی ٹیمیں ایم آئی رسٹل کوٹ پروجیکٹ سمیت مختلف منصوبوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ وہ کمپنی کے اندر انکم ٹیکس سے متعلق ممکنہ بے ضابطگیوں کی بھی چھان بین کر رہے ہیں۔ فائل فوٹو ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کمپنی کے پروموٹرز کے گھروں اور دفاتر کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ ان میں گومتی نگر جیسے اہم علاقوں میں واقع جائیدادیں شامل ہیں۔ محکمہ ان افراد کے مالیاتی لین دین میں کسی بھی بے ضابطگی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ فی الحال ان چھاپوں سے حاصل ہونے والی معلومات کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔ افسران تمام متعلقہ مالیاتی دستاویزات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ توجہ ایم آئی بلڈرز کے مالیاتی طریقوں میں کسی بھی بے ضابطگی کی نشاندہی پر ہے۔